محبت ایک ایسی کیفیت کو کہتے ہیں کہ انسان کا دل کسی چیز میں اٹک جائے، اسے دیکھنے کو جی چاہے، بات کرنے کو جی چاہے، ساتھ رہنے کو جی چاہے، حاصل کرنے کو جی چاہے، اور اس کے بغیر انسان کو چین نہ آئے۔ اس کیفیت کو محبت کہتے ہیں۔ جب انسان نیکی کے ماحول میں آتا ہے تو پھر یہی کیفیت اس کی اللہ رب العزت کے بارے میں ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد ایسے غالب آ جاتی ہے کہ وہ ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتا۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، جو دم غافل سو دم کافر، جو سانس بھی غفلت میں گزر گیا یوں سمجھ لو کہ وہ سانس کفر کی حالت میں گزر گیا۔ ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ سے یہ حضرات جو ہے غافل نہیں ہوتے۔ ایسی اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ کائنات کے ہر انسان کو عشق سے واسطہ پڑتا ہے۔ کائنات کے ہر انسان کو عشق کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ یہ الگ بات کہ وہ مخلوق کا عشق ہو یا خالق کا عشق ہو، وہ مخلوق کی نفسانی، شیطانی، شہوانی محبت ہو یا اللہ رب العزت کی نورانی محبت ہو، یہ الگ بات ہے۔ اس کی مثال ایسے کہ کمرے کے اندر یا تو اجالا ہوگا، اگر اجالا نہیں تو اندھیرا ضرور ہوگا۔ تو انسان کے دل میں یا تو اللہ رب العزت کی محبت کا اجالا ہوگا، اور اگر نہ ہوا تو مخلوق کی محبت کا اندھیرا ضرور ہوگا۔ لیکن ہر انسان کو اس کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے اپنی زندگی میں۔ اسی لیے شریعت نے اپنی نگاہیں بچانے کا حکم دیا۔ کیوں؟ کہ کسی بھی اچھی شخصیت کو دیکھا جائے تو دل اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ایک شاعر بلڈ پریشر کے مریض تھے، تو انہوں نے اپنی صورتحال کے مطابق شعر بنایا، جس غذا میں بھی ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی ہے۔ جس غذا میں بھی ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی ہے۔ اب ان کے دوست اس کے مجازی کے مریض تھے، انہوں نے شعر کو بدل کے یوں بنا دیا کہ جن کی صورت میں ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، نمکین چہرے ہوتے ہیں، بار بار دیکھنے کو جی چاہتا ہے، تو شریعت نے منع کر دیا۔ اس کی مثال ایسے کہ 14ویں کا چاند سمندر کے اندر مد و جزر پیدا کرتا ہے، ہائی ٹائڈ پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح کچھ چہرے بھی 14ویں کے چاند کی طرح ہوتے ہیں جو انسان کے من کے سمندر میں مد و جزر پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اس کو عشق اور محبت کہتے ہیں۔ کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں، نگاہ شوق اگر ہو شریک بے نائی، نگاہ شوق میسر نہیں اگر تجھ کو، تیرا وجود ہے قلب و نظر کی رسوائی۔ یہ نگاہ شوق بندے کو نصیب ہو اور اللہ رب العزت کی محبت دل میں اتر جائے تو انسان کی زندگی ہے، ورنہ تو پھر شرمندگی ہے۔ یہ عجیب بات ہے، اس کائنات میں جتنا اللہ رب العزت کو چاہا گیا، جتنا اللہ تعالی سے محبت کی گئی، جس قدر اللہ رب العزت کو یاد کیا گیا، تنہائیوں میں جس قدر اس کی یاد میں آنسو بہائے گئے، مشکل مصیبت کے وقت میں جس قدر اللہ رب العزت کو پکارا گیا، جتنا اللہ کی خاطر اپنے مال کو لٹایا گیا،
جتنا اللہ کے نام پر اپنی جانیں قربان کی گئیں، کائنات میں ایسی محبوب ہستی کوئی دوسری ایسی نہیں۔ یہ شان فقط اللہ کی ہے کہ مخلوق نے اس قدر اللہ کو چاہا، اتنا اللہ سے پیار کیا، اللہ کے نام پہ مال لٹائے، جانیں لٹا دی، پوری زندگی اللہ کے نام پر گزار دی۔ اس کو محبت کہتے ہیں۔ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے، سب اللہ کے چاہنے والے۔ آپ سب یہاں کس لیے اکٹھے ہیں؟ اسی محبت کے نشے میں، اسی کی تلاش میں یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ ندانما گل خنداں کے رنگ و بو دارد، کہ مرغ ہر چمنے گفتگوئے او دارد۔ میں نہیں جانتا کہ اس پھول کا رنگ اور اس کی خوشبو کیسی ہے کہ باغ کے ہر پرندے کو میں نے اسے پھول کا تذکرہ کرتے ہوئے پایا ہے۔ ندانما گل خنداں سے رنگ و بو دارد، کہ مرغ ہر چمنے گفتگوئے او دارد۔ تو ہر بندہ اسی کا چاہنے والا، اللہ تعالی سے محبت کرنے والا۔ یہ جو دین اسلام ہے، یہ چونکہ دین فطرت ہے، لہذا عشق الہی اس کی بنیاد ہے۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق۔ عشق نہ ہو تو شرع و دین خود قدائے تصورات۔ اگر انسان کے اندر محبت نہیں نا اللہ کی، تو یہ نماز کی اٹھک بیٹھک، یہ چند نظریات کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اصل چیز اللہ رب العزت کی محبت ہے۔ آپ ذرا غور کریں، شریعت کے جتنے بھی اعمال ہیں ان کا محور آپ کو انسان کا دل نظر آئے گا۔ غور کیجئے کہ یہ ایسا کیوں ہے؟ بنیادی وجہ کہ قلب عبداللہ عرش اللہ ہے۔ یہ جو انسان کا دل ہے نا، یہ اللہ تعالی کا گھر ہے، اللہ کا کوٹھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یسعنی ارضی ولا سمائی، نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں، ولکن یسعنی قلب عبد مؤمن، میں مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں۔ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ایک میرا دل ہی ہے کہ جہاں تو سما سکے۔ یہ انسان کے دل کو اللہ نے عظمت دی ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ گھر بنتا ہے۔ اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے چلا